الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ایمان والوں کی جانب سے ان کافر لوگوں کو فقط یہ بات بری لگی کہ ایمان والے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. جو اللہ بڑا غلبے والا ہے، بذات خود قابل تعریف ہے. کون سا اللہ؟ وہ اللہ جس کے قبضے قدرت میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر گواہ ہے. یقین جانو کہ جن لوگوں نے ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو ظلم کا نشانہ بنایا، پھر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. اس بات کو بھی یقین کے ساتھ جانو کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوتی ہے. یہی تو بڑی کامیابی ہے. بلا شبہ تمہارے پالنہار کی پکڑ بڑی سخت ہے. یقیناً وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. بخشنے والا ہے وہ ضرور، محبت کرنے والا بھی ہے. عرش کا مالک ہے، بڑا بزرگ ہے. جو چاہتا ہے ضرور کر گزرتا ہے. کیا آپ کے پاس اے نبی جی لشکروں کا واقعہ نہیں پہنچا؟ یعنی فرعون اور ثمود کا واقعہ کیا آپ کے پاس نہیں آیا؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں وہ جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ ہر طرف سے کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ قرآن بڑا بزرگی والا ہے. یہ لوح محفوظ کے اندر درج ہے. اس سے پہلے تفسیر کے اندر یمن والوں کا قصہ تمہارے پاس آیا تھا، جنہوں نے خندقیں کھودی تھی. ذو نواس اور اس کے سپاہی لوگ، انہوں نے خندقیں کھودی تھی، اور خندقیں کھودنے کے نتیجے میں عبداللہ ابن تعمیر کے جو ماننے والے تھے ان کو
اس طرح اس نے عذاب دیا تھا۔ عبداللہ ابن تعمیر کی وفات تو اس طرح ہو گئی کہ بسم اللہ ربی حاضل غلام پڑھ کر تیر نکالا اور عبداللہ ابن تعمیر کے سر پر اس نے حملہ کیا، تو اس طرح تو وہ شہید ہو گئے۔ لیکن دور فاروقی کے اندر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور تھا، اس وقت صحابہ کا گزر یمن کے پاس سے ہوا۔ کسی وجہ سے انہوں نے کھدائی شروع کی، تو کچھ کھدائی کی اور دیکھا کہ ایک لڑکا ہے۔ لڑکا بھی کیسا کہ انگوٹھی کے اندر ربی اللہ لکھا ہوا، یعنی میرا پالنہار اللہ ہے، اور اس کا ہاتھ اس طرح اس کے سر کے اوپر دفن ہے، اور زمین نے ابھی تک اس کا حصہ کھایا نہیں ہے۔ بڑے تعجب میں تھے کہ یہ آدمی عرصے تک زمین کے اندر مدفون ہے، لیکن زمین نے ابھی تک اس کا کوئی حصہ کھایا نہیں ہے، کچھ خصوصیت ہوگی اس لڑکے کے بارے میں۔ تو انہوں نے خط حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا۔ حضرت عمر چونکہ عالم تھے، پہچان گئے کہ یہ لڑکا یمن کا ہے، اور یمن کا لڑکا جس کی انگوٹھی کے اندر ربی اللہ ہو، اور پھر اس کی حالت بھی ایسی کہ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا ہو، تو یہ عبداللہ ابن تعمیر کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو عبداللہ ابن تعمیر ہے، بہت بڑا آدمی ہے یہ، جس طرح اس کو تم نے پایا اسی طرح اس کو دفن کر دو۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو حاضر کرے گا، اور اپنے ظالموں کے خلاف یہ اسی طرح شکایت کرے گا کہ پالنہار میں نے تو تیرے دین کی طرف میں نے دعوت دی، میں نے تو فقط اس بات کی طرف بلایا کہ ایک انسان ایسی ذات نہیں جس کی پرستش کی جاوے۔ انسان تو سانس لیتا ہے، محتاج ہے وہ، اور اللہ تو صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ تو ماننا چاہیے تو اللہ کو، میں نے تو فقط یہ بات کہی تھی، لیکن یہ بات بھی ان کو اچھی نہیں لگی۔ قرآن کی اس آیت کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب بہت بڑے مفسر ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ واقعہ فقط اصحاب الاخدود اور خندق کھودنے والوں پر منحصر نہیں، بلکہ یہ واقعہ ہر اس ظالم پر فٹ ہوگا جو مسلمانوں کو تخت ظلم کا نشانہ بناوے۔ جس نے بھی مسلمان پر ظلم کیا، خواہ وہ ظالم ہندوستان کے اندر ہو، خواہ بہار کے اندر، خواہ یو پی کے اندر، تو خواہ عراق کے اندر، خواہ شام کے اندر، چائنا کے اندر، روہنگیا کے اندر، جس ظالم نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، فقط اسی غرض کی وجہ سے کہ وہ مسلمان اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ ہر پن کا بدلہ پن میں، ہر پاپ کا بدلہ پاپ میں دے گا۔ اور ان ظالم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عذاب کا مزہ چکھنا ہے ضرور۔ ان آیتوں میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن ایک بات مسلمانوں کے لیے بھی قابل عبرت ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ روم کی آیت نمبر 41 کو تم دیکھو گے تو اس کے اندر ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فساد زمین پر جب برپا ہوتا ہے تو وہ کیوں برپا ہوتا ہے؟ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے۔ لوگوں نے برے اعمال کیے، ان بد اعمالیوں کی وجہ سے ان پر فساد آتا ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 کو بھی تم لے لو، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ گناہ تو بہت سب لوگ کرتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کو تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن کچھ گناہ باقی رہ جاتے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے تم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال سب سے پہلے اس کی فکر کرے۔ مسلمانوں کے اندر جب اعمال ٹھیک ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب جب مہیا نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا غضب اپنے بندوں سے دور رکھے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن آج دیکھو تو ویسے ہی ہر طرف شور، مسلمان تباہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ جس کو دیکھو مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہے، جس طرف نظر ڈالو مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر آج اتحاد باقی نہیں رہا۔ ایک زمانے میں اتحاد تھا، لیکن اس زمانے کے اندر اتحاد نہیں، آپسی بھید بھاؤں کے اندر ہی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ اختلافات کو مٹانے کی تو بہت دور کی بات، بڑھاوا دینے میں لگے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تو حال یہ تھا کہ اسلام لانے کے بعد پشتوں کا جھگڑا منٹوں میں ختم کر دیا ان لوگوں نے۔ پشتوں کا جھگڑا تھا، یعنی دشمنی خود کی بھی
باپ داداؤں کی بھی دشمنی، لیکن اسلام لانے کے بعد منٹوں کے اندر ختم کر دی دشمنی. لیکن آج اسلام گھر کے اندر پھیلا ہوا، مسلم گھرانے میں پلے اور بڑے، خدا کے فضل سے اسلام کی دولت ہمیں پشتہ پشت سے نصیب ہے، مگر عداوتوں کو ختم کرنے کے بجائے بڑھاوا دینے میں لگے. من و تو کے امتیاز، رشتہ ناتا کی تفریق کو توڑ پھینکنے کی ضرورت ہے، تب آدمی کامیاب رہتا ہے. منفعت ایک ہے، اس قوم کا نقصان بھی ایک ہی سب کا، نبی دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا. ویسے بھی ہمارا اعمال نامہ عمل صالح کی دولت سے مالا مال نہیں. سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے نہیں بنے، اس لیے اللہ بھی ہمارا مددگار نہیں. غیروں کی وضاقتہ اپنا لی، غیروں کا تمدن اختیار کر لیا، توڑ طریق غیروں کے پسند کر لیے، اس لیے ہمارا یہ حال ہے جو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. نوجوان لڑکوں کو دیکھو، نبوی لباس ان کو اچھا نہیں لگتا، نبوی چہرہ ان کو اچھا نہیں لگتا. چہرہ اچھا لگتا ہو کسی کو تو کس کا اچھا لگتا ہے؟ یہودیوں کا. کرسچینٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان کا چہرہ ان کو اچھا لگتا ہے. ہماری عورتوں کو دیکھو، چست لباس پہننے کے عادی بن چکی ہیں. برقع اور نقاب، کچھ قصے تو ایسے سننے میں آتے ہیں کہ یہ جو نقاب ہوتا ہے، برقع جو ہوتا ہے، محلے کے اندر تو پہنتی ہیں، گھر کے اندر بھی پہنیں گی، لیکن جب گھومنے کی باری آتی ہے، آؤٹ آف صورت جانا ہوتا ہے، تو یہ حکم بھی پامال. وہاں چست لباس پہن کر اس طرح گھومیں گی جس طرح اللہ کا کوئی ڈر ہی نہیں. تو یہ سب اعمال ایسے ہیں جس کی فکر ہمیں کرنی چاہیے، ورنہ اللہ ناراض ہوگا تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ ہی ناراض تو پھر کیا ہوگا اس قوم کی حالت؟ خوشبو لگا کر نکلنا گھروں کی جانب سے عورتوں کا ہوتا ہے. حالانکہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا ہے کہ جب عورت عطر لگا کر باہر نکلتی ہے اور خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے اس کا گزر ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسی ویسی عورت ہے. اب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بد زبان تھے نہیں، کچھ ایسے الفاظ اگر استعمال کرنے بھی ہوتے تو کبھی بھی بد زبانی استعمال نہیں کرتے. تو راوی نے، ان کے کسی شاگرد نے تفسیر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس عورت کو زانیہ کہنا تھا، یعنی زنا کرنے والی ہے یہ عورت. اب اگر ہم نے اس چیز پر غور نہیں کیا تو پھر اس صورت میں ہم بھی دیوس کے اندر شمار ہوں گے یا نہیں؟ دیوس مسند ابی طیالسی اور مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ دیوس اللہ کبھی بھی اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. شراب پینا ہم پر حرام ہے نا، زنا کرنا ہم پر حرام ہے، اللہ ایسے آدمی پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں. دیوس کون ہوتا ہے؟ وہ جس کو پتا ہو کہ اس کی گھر کی عورتیں ناجائز کام کر رہی ہیں، غیر محرموں کے ساتھ اختلاط کے اندر لگی ہوئی ہیں، چست لباس پہنتی ہیں، عطر لگا کر گھر سے ان کا نکلنا ہوتا ہے اور وہ کچھ کہتا بھی نہیں ہے، تو یہ آدمی دیوس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ ہماری حفاظت کرے کہ اس آدمی پر جنت حرام. اس لیے ہم گھر کے مرد ہیں تو ہمیں بھی ذرا اس ذمہ داری کو لینا ہے، گھر کی عورتوں پر نظر رکھنی ہے کہ کیا یہ ایسے تعلقات تو قائم کیے ہوئے نہیں جس کی وجہ سے ہم پر وعید آوے. اور جو عورتیں یہ سنیں گی ان کے لیے بھی خاص طور پر یہ پیغام کہ ذرا اللہ سے ڈر رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہوگا تب تک بھلائی ہوگی، ورنہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کا بھلا ہوا نہیں ہے کہ ان کا ہوگا، کسی کا بھلا ہوا نہیں ہے. خیر، تو ہم نے غیروں کا تمدن اختیار کر لیا، غیروں کے طور طریق پسند کر لیے، اس لیے ہمارا یہ حال ہے کہ آج دنیا بھر میں جو علاقے ہیں مسلمان کے وہاں پر ظلم ہو رہا ہے. شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ.
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تو ان لوگوں کی بات تھی جو ظلم کرنے والے ہیں، کہ اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں. مسلمان کے اعمال خواہ اچھے ہوں خواہ برے ہوں وہ ان تک محدود، لیکن جو ان پر ظلم کرے گا اللہ ان کو بھی چھوڑے گا نہیں. ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے والی آگ کا عذاب ہے. ہاں لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کبھی بھی ان کی نماز چھٹتی نہیں. جن لوگوں کے دل کے اندر اللہ کا احترام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ان لوگوں کا تو کیا کہنا، بہت اونچا مقام ہے ان لوگوں کا. اللہ ان کو اپنی رحمت کے اندر لے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہوتی ہیں. اور یہی تو اصل میں بڑی کامیابی ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقین جانو تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور عامتاً پکڑ کا آنا جب ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب ظلم پھیل جاتا ہے. سن عیسوی 1947 کے اندر جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس وقت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمہ اللہ نے ایک تقریر فرمائی، بڑی جاندار تقریر تھی وہ. اس تقریر کے اندر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اقوام عالم کی تاریخ کا مطالعہ اس بات کی گواہی زور زور سے دیتا ہے کہ جب بھی کسی قوم نے ظلم کرنا شروع کیا اللہ نے اس کو خاک کے اندر ملایا. کتنے عرصے تک انگریزوں نے ہم پر حکومت کی، حتیٰ کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا بس چلے گا تو ہم اس ہندوستان پر 200-400 سال تک اور حکومت کریں گے. بات کی تھی انہوں نے، لیکن 1947 ہی کے اندر انڈیا آزاد ہو گیا. اسی وجہ سے 1920 کے اندر ان انگریز لوگوں نے پارلیمنٹ ہاؤس دلی کے اندر بنایا. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم واقعتاً یہاں 200-400 سال تک اور رہنے والے ہیں. لیکن ظلم کتنا کیا ان لوگوں نے. انڈیا کی جی ڈی پی سب سے زیادہ آگے تھی، گروس ڈومیسٹک پروڈکٹ جی ڈی پی انڈیا کی سب سے آگے تھی ایک زمانے میں. آج جی ڈی پی جس کی سب سے آگے ہو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے، یو ایس اے سب سے آگے، اس کے بعد چائنا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہندوستان کی جی ڈی پی سب سے آگے تھی، لیکن اتنا چرایا مال، اتنا ظلم کیا ان لوگوں نے. تو پھر یہ دعویٰ کر لینے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے 20 سال ہی کے اندر اندر ان کو بھاگنا پڑا یہاں سے، بھیگی بلی کی طرح عاجز آگے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک مرتبہ ظلم شروع ہو جاتا ہے اور جب ایک مرتبہ ظلم آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا. ایک بات میں تمہیں سمجھاؤں، اللہ کفر کو برداشت کر لیتا ہے، کافر جو ہوگا نا اللہ اس کو کھلائے گا پلائے گا. اسی طرح دیگر گناہ کے اندر کوئی مبتلا ہو اللہ اس کو بھی برداشت کرتا ہے، لیکن اللہ کبھی بھی ظلم کو برداشت نہیں کرے گا. اس سے کبھی بھی ظالم مت بننا. مظلوم بن جاؤ گے تو چلے گا، کسی جگہ تمہارا حق دبتا ہو چلے گا، لیکن ظالم کبھی بھی مت بننا. اس لیے کہ روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. بہت پاورفل لفظ ہے کہ مظلوم کی بد دعا جو ہوتی ہے اور اللہ کے درمیان ایک حجاب بھی باقی نہیں رہتا، یعنی اللہ قبول کرتا ہی. اس کی جو آہ نکلے گی، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے، آہ دل کی اگر نکلے گی اس کی تو اللہ پھر عذاب تمہارے لیے تیار کرے گا. اس سے کبھی بھی ظالم مت بننا، مظلوم بن جاؤ تو چلے گا. یہی کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے. اور پکڑ کب آتی ہے؟ جب ظلم برتا ہے تب. اِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ. وہی پہلی مرتبہ کرتا ہے وہی دوبارہ کرے گا. پہلی مرتبہ کرتا ہے دوبارہ کرے گا، کیا مطلب اس کا؟ شاہ عبد القادر صاحب نے ایک قول اس کا یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب ہے پہلی مرتبہ کرتا ہے یعنی ظالم کو دنیا کے اندر سزا وہی دیتا ہے، دوبارہ کرے گا یعنی آخرت کے اندر بھی اس کو سزا ظالم کو اللہ دے گا. اس کا ایک مطلب یہ، یعنی یبدی کا مطلب دنیا کے اندر سزا دینا، یعید کا مطلب آخرت کے اندر سزا دینا. لیکن زیادہ راجح قول وہ قول ہے جو مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے بیان کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یبدئ سے یہاں پر مراد پیدا کرنا، وہی ابتدا کرتا ہے، پہلی مرتبہ کرتا ہے یعنی پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا. یعنی قیامت کے دن یعنی مجرم یہ دھوکے میں نہ پڑے کہ ہم ظلم کر لیں گے، دنیا کے اندر ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، قوت ہے، استطاعت ہے، اگر ہم اس پر ظلم کر لیں گے تو کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، حساب اس کا لینے والا ہم سے کوئی نہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دھوکے میں مت پڑ، اس لیے کہ میں نے تجھے جب پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے تو دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں میں ضرور دوبارہ پیدا کروں گا تجھے، نے پھر میں تیری ہر پاپ کا بدلہ پاپ میں دوں گا، یعنی ہر سزا کا بدلہ سزا میں ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہاں پر بہت زیادہ وعیدیں آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزاج ہے کہ جب اللہ ڈراتا ہے نا تو پھر کچھ امید بھی دلاتا ہے۔ یہاں پر اللہ امید دلا رہے ہیں کہ تمہارا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، محبت بہت ہے اسے اپنی مخلوق سے، وہ کوئی چاہتا نہیں کہ وہ خواہ مخواہ کسی عذاب کے اندر مبتلا کرے، عذاب دینا چاہتا نہیں۔ لیکن جیسے کہ روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ نے نیکیاں بھی لکھی ہے اور اللہ نے جو برائیاں ہیں وہی بھی لکھ ڈالی ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ یہاں پر دائیں جانب اور برائی لکھنے والا فرشتہ بائیں جانب پر۔ ثم بین ذلک فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبہ اللہ عندہ حسنۃ کاملۃ، جو آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا تو فقط نیکی کا ارادہ کر لینے کی وجہ سے اللہ اس کو ایک اجر دیتا ہے، یعنی اگر تم یہاں ایک نیکی کا ارادہ کرو لیکن کسی عذر کی وجہ سے تم اس نیکی کو کر نہ سکو تو تمہارے لیے ایک اجر اللہ لکھ دیتا ہے۔ اور اب اگر وہ کر لیتا ہے فَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهُ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة۔ اب اگر کوئی نیکی کرتا ہے ارادہ کر لینے کے بعد تو اللہ پھر اس کو 10 گنا نیکی دیتا ہے، اور پھر جیسا اخلاص ویسا اس کا درجہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ 700 گنا تک پہنچ جاتے ہیں۔ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کچھ لکھتا نہیں، برائی کرتا ہے تو 10 نہیں فقط 1 برائی لکھتا ہے، یہ اللہ کا مزاج۔ اسی وجہ سے تو اس حدیث کے آخر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ارشاد ہے وَلَا يَحْلِكُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا حَالِكُ، اللہ کے معاملے میں ہلاک نہیں ہوتا مگر وہ جس کو ہلاک ہونا ہو۔ جو خود اپنے آپ کو بربادی کے دہانے پر ڈالنا چاہتا ہو وہی اللہ کے معاملے میں برباد ہوتا ہے۔ بھلا وہ رب جو نیکی کے ارادے پر نوازتا ہے، نیکی کے کر لینے پر جو رب 10 نیکی لکھتا ہے 700 نیکی تک، اور برائی کے ارادے پر کوئی بھی چیز لکھتا نہیں بلکہ ایک نیکی لکھتا ہے اگر کوئی آدمی کرتا نہیں وہ برائی، اور برائی کو کرنے پر نیکی کی طرح 10 نہیں بلکہ فقط 1 برائی لکھتا ہے، تو یہ پروردگار کیا تمہیں سزا دینا چاہتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، عذاب دینا میں چاہتا نہیں، لوگوں کے اعمال ہی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو عذاب کے اندر پیش کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے پیش نظر یہ بات کہی کہ انظروا الی ھذا الکرم والجود قتلوا اولیاءہ وہو یدعوہم الی التوبۃ والمغفرہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس آیت کے اندر اللہ نے کہا کہ جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے تو اللہ عذاب دیتا ہے، یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کا نقشہ کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ توبہ نہیں کرو گے تو سزا دوں گا۔ معلوم ہوا کہ توبہ کرو گے تو اللہ سزا نہیں دے گا۔ تو دیکھو تو صحیح کتنا کرم، حالانکہ لوگوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پامالی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں جب شروع کی تب انہوں نے اس بات کا تو لحاظ رکھا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کہتا ہے یہاں پر بھی کہ توبہ نہیں کرو گے تب سزا ملے گی، ورنہ توبہ اگر تم نے کر لی تو تمہارے گناہ اگر زمین کو بھی بھر ڈالیں اور آسمان کی سطح تک بھی پہنچ جاوے تب بھی معاف کروں گا میں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ وہی عرش کا مالک ہے، بڑا بزرگ ہے، فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر ہی گزرتا ہے، یعنی اللہ پر کسی کی دادا گیری چلتی نہیں۔ اللہ اگر کسی کو عزت دینا چاہے گا تو لوگ خواہ اس کو کتنا ہی ذلیل کرنا چاہیں اللہ اس کو عزت دے کر رہے گا۔ کسی کو ذلیل کرنا چاہے گا نہیں تو خواہ وہ کتنے ہی ایسے اسباب کیوں نہ اختیار کر لے عزت والے، لیکن وہ ذلیل ہی ہوگا۔ اللہ اگر کسی کو مالدار بنانا چاہے گا تو کچھ کرے گا نہیں تب بھی اللہ اس کو مالدار بنا دے گا، لیکن اگر فقیر رکھنا چاہے گا تو وہ کتنے بھی کوششیں کر لے، راتوں کو جاگ لے ہوئے، لیکن وہ فقیر ہی فقیر رہے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے۔
ابن کثیر کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مرض الوفات کے اندر تھے، ان کی وفات قریب تھی، بیمار ہو گئے تھے یہ. ایک دوست آیا ملنے اور کہنے لگا کہ اے صدیق، تو نے کچھ علاج کیا یا نہیں؟ طبیب کو بلایا بھی ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں طبیب کو بلایا نا میں نے. ڈاکٹر آیا، اس نے چیک اپ کیا. تو کہا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ڈاکٹر نے کہا انی فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس ڈاکٹر سے مراد کون؟ اللہ تبارک و تعالی. یعنی حضرت ابو بکر صدیق مر رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں لوگوں کو کہ جو ہوگا وہ اللہ چاہے گا تبھی ہوگا. یعنی ڈاکٹر کے بلانے سے یا کسی علاج کرنے والے کے علاج سے میرے اندر اگر کوئی اثر ہوگا تو وہ اللہ ہی کی وجہ سے ہوگا، اللہ اگر نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ملاقات کرنے گئے. یہ واقعہ ثعلبی نے بیان کیا ہے، ابن عبد البر نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے. تمہید اور تعلیق کے اندر یہ واقعہ موجود. چنانچہ حضرت عثمان حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ملنے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود بیمار ہو گئے، اور یہ وہی بیماری تھی جس بیماری کے اندر ان کی وفات ہوئی، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی. تو کہا کہ وہ شکایت کر رہے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود، جیسے بیمار آدمی شکایت کرتا ہے نا، اس طرح یہ شکایت کر رہے تھے. تو حضرت عثمان نے کہا ما تشتکی، اے عبداللہ ابن مسعود، تیرے جیسا بڑا آدمی، عالموں کا عالم، کیوں شکایت کر رہے؟ کہا ذنوبی. انہوں نے کہا میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے شکایت ہو رہی ہے، کیا ہوگا میرا؟ پھر کہا ما تشتہی. حضرت عثمان نے کہا کس کس کی خواہش ہے تجھے جس کی وجہ سے تیری شکایت کم ہو جاوے؟ تو انہوں نے کہا رحمت ربی، میرے پالنہار کی رحمت اگر شامل حال ہو جاوے تو کچھ کام بنے گا میرا، اس کا خواہش مند ہوں میں. پھر کہا افلا ندعو لک طبیبا. انہوں نے کہا کہ کیا ہم تیرے لیے ڈاکٹر کو نہ بلاوے جس کی وجہ سے تیری بیماری اچھی ہو جاوے؟ تو انہوں نے کہا الطبیب امرضنی، ڈاکٹر ہی نے تو مجھے بیمار کیا ہے. تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس ڈاکٹر سے کون مراد؟ اللہ. یعنی اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اگر اللہ بیماری لکھ دے گا تمہارے لیے کہ اس آدمی کو بیمار ہونا ہے تو تم خواہ علاج جتنے بھی کراؤ نا، بیمار ہی رہو گے. نہ اگر اللہ چاہے گا کہ یہ آدمی تندرست رہنا چاہیے تو پھر خواہ تم جو بھی کھاؤ، جو بھی پیو، زہر بھی کھا لو نا، تب بھی تم بیمار نہیں ہوگے، تندرستی رہو گی. اللہ کا نظام ہے، بڑا عجیب نظام ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیتوں کے اندر کچھ ظالم لشکروں کے بارے میں بحث کر رہے کہ فرعون اور سمود کے لشکروں نے چونکہ ظلم کیا تو اللہ نے ان کو دنیاوی اور اخروی دونوں طرح کے عذابوں کے اندر مبتلا کیا. ہر طرف سے اللہ نے گھیرے میں لے لیا ان لوگوں کو، لیکن پھر بھی یہ کافر لوگ ان واقعوں سے عبرت پکڑ کر نصیحت حاصل نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا، یہ قرآن یہ محمد کا لایا ہوا کلام ہے. محمد اگر اس کلام کو پیش بھی کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جاری ہو رہا ہے اس کے اندر شیطان نے اپنی بات ملا دی ہے. ایسا کہتے تھے یہ لوگ، اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا کلام ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ شیطان کا کلام، یہ تو بہت دور کی بات ہوئی. شیطان کا کلام تم کہتے کس طرح ہو؟ یہ تو لوح محفوظ میں ہے، اور لوح محفوظ اور میری نگرانی میں ہے، تو شیطان وہاں آ کر کس طرح اپنی بات ملا سکتا ہے؟ لوح محفوظ سمجھتے ہو؟ لوح محفوظ ایک بڑی تختی ہے. ابن کثیر نے بیان کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کہ ایک بڑی تختی ہے، یاقوت کے پتھر سے بنی ہوئی، سفید موتی کی بنی ہوئی ایک بڑی تختی. اس کے جو صفحات ہیں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سرخ یاقوت کے بنے ہوئے، لکھائی اس کے اندر جو ہوتی ہے وہ نورانی، روشنی کی، اور قلم بھی جو اس کے لیے لکھنے کا ہے وہ بھی روشنی کا بنا ہوا، نور کا بنا ہوا قلم، نور کی لکھائی. اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں ہونے والی تمام چیزیں قیامت تک سب لکھ ڈالی ہے. یہ ہے لوح محفوظ. اس کے اندر قرآن بھی ہے کیونکہ یہ بھی دنیا کا ایک حصہ ہے. تو جب قرآن لوح محفوظ کے اندر ہے اور لوح محفوظ یعنی حفاظت کیا ہوا، میں نے اس کی حفاظت کی ہے، تو شیطان کی کیا ہمت، کیا جرأت کہ وہ اس کے اندر آ کر خود اپنی باتیں ملا لے. لہٰذا بات دراصل یہ ہے کہ ان لوگوں کو ماننی نہیں ہے بات. اور جب آدمی کو کسی بات کو ماننا نہیں ہوتا
تو پھر وہ اس طرح جھٹلاتا ہے اور حق سے اس طرح اعراض اور انحراف کرتا ہے۔ یہ الحمدللہ سورہ بروج کی تفسیر آج مکمل ہوئی۔ اللہ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اللہ تمام کی حاجتیں پوری کرے اور خوب قبول کرے اسے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔